السلام علیکم۔ حضرت آدم نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجیے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ نغمہ ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ حج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ جو شخص عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل اور ایک طرف ہوں اور نصف احمق دوسری طرف۔ عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنی قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ لوہے کا کلاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھال کا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ حق گوئی پر الزام لگ سکتا ہے لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا اور دانوں کو دور پھینک دینا ہے۔ عقل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھاتا۔ لوگ پہلے تو آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نذر کر دیتے ہیں۔ لٹیرے کو یا تو آپ کی دولت کی ضرورت ہوگی یا زندگی کی، لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ہم ان کے واسطے عبرت ہیں۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی، وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی مہذب کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب بہترین طریقہ ہے۔ اگر عقل مند اور بے وقوف دونوں اسیر محبت ہو جائیں تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے